نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روایت ہے جو کہ بہت زیادہ مشہور ہو چکی ہے لوگوں میں۔ بیسیکلی وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، جس روایت کے اندر کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ستارے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اچھا، پہلے آپ روایت سن لیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل، ذرا یہ تو بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ ساری کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالی کے حجابات عظمت میں چوتھے پردے میں ایک ستارہ چمکا کرتا تھا۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجابات ہیں، پردے ہیں، ان میں سے چوتھا جو پردہ تھا اس میں ایک ستارہ جو ہے نا وہ دیکھتا تھا میں کہ وہ چمکتا تھا، اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا۔ اب آپ یہ نوٹ کریں کہ ایک ستارہ ہے، چوتھے پردے کے پیچھے ہے، اور 70,000 سال کے بعد وہ ایک مرتبہ چمکتا ہے۔ اور کتنی مرتبہ دیکھا جی جبرائیل علیہ السلام نے اس کو؟ 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ 72 مرتبہ نہیں، 72,000 مرتبہ۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے جبرائیل، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، وہ چمکنے والا ستارہ میں محمد ہی ہوں۔ اچھا، اب اس کا حوالہ دیا جاتا ہے جی کتاب السیرۃ الحلبیہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 30۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو بیان کرنے والے کیا ہیں جی؟ علی بن ابراہیم الحلبی ہیں۔ اچھا، اب انہوں نے کہاں سے اس روایت کو لیا ہے؟ یہ روایت جو ہے وہ کسی بھی احادیث کی کتب میں سے، سیاستہ میں سے کسی روایت کے اندر بھی، کسی بھی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ یہ انتہائی من گھڑت اور جو ہے وہ جھوٹی روایت ہے۔ اور دیکھیں، اللہ معاف کرے کہ اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے متعلق یہ بہتان لگایا گیا ہم پہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے اپنے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یار مذاق سمجھ لیا ہوا ہے دین کو، اللہ معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کر رہے ہیں کہ قسم اٹھا رہے ہیں، ابو ہریرہ راوی ہیں، اور عزت کی قسم اللہ کے نبی اٹھا کے یہ بات بیان کر رہے ہیں ستارے والی کہ وہ ستارہ تو میں ہوں۔ تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ بات یاد رکھو کہ دین قرآن اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا نام ہے، کیونکہ دین اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اترا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کسی بھی شخص کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ذات کے ساتھ ایسی بات منسوب کر دے جو انہوں نے بیان ہی نہ کی ہو، اور یہ جو ہے ان پر یہ بہتان لگا دیا جائے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی روایت حقیقی طور پر موجود نہیں ہے، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ اس کی کسی نہ کسی جگہ کے اوپر وہ راوی سے جو ہے نا وہ بات مل رہی ہو کہ جناب یہ فلاں نے سنی، فلاں سے کوئی نہیں، کہیں پہ بھی کوئی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کسی کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ کسی نے اس کو جو ہے وہ ڈسکس بھی نہیں کیا ہوا، تو یہ کہاں سے اٹھا کے یہ من گھڑت واقعہ لکھ دیا گیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنا ایک ستارہ بنا کے، تو شاید یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کی عزت کو بڑھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، جو عزت اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے وہی اصل عزت ہے۔ ہم لوگ کون ہوتے ہیں اپنی مرضی سے فیصلے کرنے والے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کو سمجھنے کی اور اس کو ہضم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بجائے یہ کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے والدین نے یہ بات بیان کی تھی، ان کے بڑوں نے یہ بیان کی تھی، تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس طرح ہم نے نہیں سوچنا، یہ سوچ ابو جہل کی ہے، ہم نے اس طرح نہیں سوچنا۔ تو ہم نے جو روایت ہے، جو دین ہے، اس کو صحیح لینا ہے، جو صحیح ہونا ہے اسی کو
جو ہے ہم نے آگے بیان کرنا ہے وہی قابل عمل ہے. تو اس لیے یہ قطعی طور پہ بات غلط ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور ہمیں معاف کرے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.